بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا جی، ابھی ہم جماعت چہارم کی اردو کا سبق نمبر 20 پڑھیں گے، جس کا نام ہے دیانتداری۔ اس سبق میں ہمیں سکھایا گیا ہے کہ کیسے تصاویر کی مدد سے ہم ایک کہانی کو بنا سکتے ہیں، یا کیسے تصویر کی مدد سے کہانی کو بنایا جانا چاہیے۔ سب سے پہلے یہاں پہ انہوں نے ہمیں کچھ تصاویر دی گئی ہیں، اور اس سے اوپر جو ہمیں کہا ہے وہ یہ ہے کہ دی گئی تصاویر کو دیکھ کر کہانی لکھیں۔ کہانی یوں بھی شروع ہو سکتی ہے، یعنی ایک آپ کو طریقہ بتایا ہے، تھوڑی سی مدد دی گئی ہے کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ آپ چاہیں تو اس سے کسی اور مختلف انداز سے اس کو شروع کر سکتے ہیں۔ جیسا انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک لکڑہارا دریا کے کنارے لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ اب یہ نمبرنگ کو دیکھ لینا ہے آپ نے، یہاں بیٹے آپ نے نمبرنگ کو دیکھ لینا ہے، جیسے نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 اور 4، اس ترتیب سے تصاویر کو دیکھتے جانا ہے اور کہانی کو آگے بڑھاتے جانا ہے۔ جیسے اگر ہم دیکھیں تو ایک صبح کا خوشگوار دن تھا کہ جب ایک لکڑہارا روز کے معمول کے مطابق اپنا کام کرنے یعنی کہ لکڑیاں کاٹنے جنگل میں گیا، اور وہ ایک درخت کو کاٹ رہا تھا۔ درخت کو کاٹتے ہوئے اس کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوا کہ اس کے ہاتھ سے کلہاڑا جو ہے وہ نیچے گرا، اور نیچے زمین پہ گرنے کی بجائے پیچھے بہتی ہوئی ندی میں گر گیا۔ اب یہ تصویر نمبر 1 میں دیکھیں، یہاں ہمیں کلہاڑے سے وہ لکڑی کاٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس کے پیچھے ایک ندی بہہ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہاں پہ ہے، یا پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی وہ لکڑی تھوڑی سی اوپر سے کاٹنے کے لیے گیا، تب کلہاڑا گر گیا نیچے، یا یہیں سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کلہاڑا جو ہے اس سے ہاتھ سے گرا اور زمین پہ گرنے کی بجائے وہ پیچھے اس ندی میں گر گیا، جیسے یہاں اس تصویر میں دکھایا بھی گیا ہے۔ اس بات سے اس کو بہت زیادہ پریشانی ہوئی، کیونکہ یہ کلہاڑا ہی ایک اس کی روزی کمانے کے لیے اس کا ذریعہ تھا اس کے پاس، جو کہ ندی میں گر گیا۔ اس نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو میری مدد فرما اس مشکل وقت میں، کیونکہ تو ہی ہر کسی کی مشکل وقت میں مدد کرنے والا ہے۔ کیونکہ وہ ایک اچھا اور نیک انسان تھا، تو اس لیے اس نے اللہ سے مدد مانگی، کیونکہ جب بھی انسان کی بھی کسی پریشانی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کو ہمیشہ اللہ سے رجوع کرنی چاہیے۔ یہ بھی سبق ہمیں یہاں اس کہانی سے ملتا ہے کہ اس نے اللہ سے رجوع کی، تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے یہ مدد اس طرح سے آئی کہ اس کو ایک جو ہے وہ بزرگ نظر آیا، اور جو سامنے اس کو انسانی شکل میں تھا، وہ فرشتہ تھا یا بزرگ تھا، آپ اس کو کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، فرشتہ لکھ سکتے ہیں جو انسانی شکل میں نظر آیا اس کو۔ تو اس نے آتے ہی پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، تجھے کیا پریشانی ہے، تمہیں کیا مصیبت درپیش ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں جو ہے وہ غریب ہوں، میں یہاں لکڑیاں کاٹنے آتا ہوں، لیکن آج میرا کلہاڑا جو ہے وہ اس ندی میں گر گیا ہے، تو میں اس کے بغیر جو ہے وہ اب لکڑیاں کیسے کاٹوں گا، اور میرے گھر میں بیوی بچے بھی جو ہے وہ بھوکے ہیں، اور اگر میں کھانا یا شام کو لکڑیاں نہ لے کے گیا، یا ان کو بیچ کے میں کچھ کھانے کے لیے نہ لے کے گیا، تو وہ بھوکے رہ جائیں گے، اور آئندہ بھی میرے پاس جو ہے وہ کوئی ایسا سبب نہیں ہے یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے میں ان کو روزی کما کے کھلا سکوں گا۔ تو اس کے بعد اس نے کہا، جو نیک بزرگ تھا یا جو فرشتہ تھا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں تمہارا کلہاڑا لا دیتا ہوں۔ تو اس نے جو ہے وہ پانی کے اندر غوطہ لگایا، غوطہ لگانے کے بعد جب وہ باہر نکلا تو اس کے ہاتھ میں ایک کس چیز کا، یہ دیکھیں، یہ جو ہے ہیرے کا، یہ دیکھیں بیٹے، یہ جو ہے یہ ہیرے کا بنا ہوا، اس نے کلہاڑا اس کو لا کے دیا، لیکن لکڑہارا جو تھا اس نے کہا کہ یہ تو میرا کلہاڑا نہیں ہے، میرا کلہاڑا یہ نہیں ہے، میں اس کو نہیں لے سکتا۔ اس نے کہا کہ نہیں، تم یہ والا رکھ لو۔ تو اس نے کہا نہیں، میں یہ نہیں رکھ سکتا، مجھے صرف اپنا کلہاڑا چاہیے، کیونکہ یہ میری چیز نہیں ہے، اس لیے میں اس کو نہیں لے سکتا۔ اس بات سے ہمیں یہ بھی نصیحت ملتی ہے، ایک یہ بھی سبق ملتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی چیز پہ قناعت کرنی چاہیے۔ دوسرے کی بے شک ہیرے، سونے، چاندی، جواہرات، جیسے مرضی اس کے پاس چیز ہو، اس پہ نہ نظر رکھنی چاہیے، اور نہ ہی اس سے انسان کی نیت میں کوئی خلل آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو چھٹی ہمارے پاس تصویر ہے، اس میں دکھایا گیا کہ ایک سونے کا کلہاڑا پکڑا ہوا ہے اس نے ایک بزرگ کے پاس۔ اس کے بعد دوبارہ اس نے غوطہ لگایا پانی کے اندر، تو نیچے سے وہ ایک سونے کا کلہاڑا لے کے آ گیا باہر۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تمہارا کلہاڑا ہے، تم یہ لے لو، ٹھیک ہے۔ تو جو لکڑہارا تھا اس نے کہا کہ یہ بھی میرا کلہاڑا نہیں ہے، میرا کلہاڑا لوہے کا تھا، یہ میرا کلہاڑا نہیں ہے، تو میں یہ بھی کلہاڑا نہیں لے سکتا، مجھے صرف اپنا کلہاڑا چاہیے، مجھے روزی کمانے کے لیے وہی کافی ہے۔
اس کے بعد 7ویں تصویر میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں وہ جو نیک آدمی ہے یا جو فرشتہ یا بزرگ، ہم اس کو کسی بھی طرح سے لکھ سکتے ہیں، کہ دوبارہ جب وہ گیا نیچے تو وہ تینوں کلہاڑے لے آیا. تینوں کلہاڑے لایا تو وہ کہتا جی اس میں سے تمہارا جو کلہاڑا ہے وہ تم لے لو. تو جو لکڑہارا تھا اس نے کہا کہ یہ لوہے والا جو کلہاڑا ہے یہ میرا ہے. اس نے کہا نہیں، تم سارے ہی لے لو، میں تمہیں یہ تحفہ دیتا ہوں یا ہدیہ دیتا ہوں، یہ تمہارا انعام ہے تمہاری ایمانداری کا، کہ تمہاری نیت جو ہے وہ خراب نہیں ہوئی ہیرے اور سونے کو دیکھ کے، بلکہ تم نے اپنی ہی چیز کو جو ہے وہ قبول کیا اور اسی پہ قناعت کی اور اسی پہ اللہ کا شکر ادا کیا. تو اس لیے یہ میں تمہیں 2 کلہاڑے جو ہے وہ تحفے میں دیتا ہوں. اس سے اس جو لکڑہارا تھا اس کی زندگی بدل گئی اس ایمانداری اور اس کی نیک نیتی کی وجہ سے. تو آخر میں ہمیں اس کہانی سے یہی سبق دوبارہ ملتا ہے کہ انسان کو جو ہے بغیر کسی انعام کے لالچ کے، اب یہ کہانی سوچ کے یہ نہیں ہم نے لالچ کرنا چاہیے کہ بھئی ہم اگر کوئی نیکی کریں گے یا کوئی سچ بولیں گے یا ہم جو ہے وہ کسی نیک نیتی کا اظہار کریں گے تو ہمیں اس پہ لازمی انعام ملے گا. ٹھیک ہے، انعام جو ہے وہ بعض دفعہ انسان کو مل جاتا ہے، بعض دفعہ انسان کی آخرت کے لیے وہ جمع ہو جاتا ہے. تو جب ہم آخرت میں جو ہے وہ حساب کتاب کے معاملات ہو رہے ہوں گے تو اس وقت وہ ہمارے سارے جو اعمال ہوں گے، وہ ساری ہماری جو نیک نیتی ہوگی اس کا وزن ہوگا اور اس سے انشاءاللہ جو ہے وہ ہمیں بہت فائدہ ہوگا. اس لیے ہمیشہ نیت صحیح رکھنی چاہیے اور اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرنی چاہیے، کسی اور مادی مقصد کے لیے یا کسی کی خوشی کے لیے نہیں کرنا چاہیے. صرف اور صرف اللہ رب العزت اللہ پاک کی خوشی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرنی چاہیے اور سارے اچھے اعمال کرنے چاہیے. اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ سبق جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے. آپ بھی اپنے انداز سے اس کہانی کو لکھیے گا، مختصر سا نیچے کمنٹ کر کے بتائیے گا بھی کہ آپ نے کیسی کہانی لکھی اور وہ کیسی جو ہے وہ آپ نے اس کو کس انداز سے آگے بڑھایا. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا سبق اور ویڈیو مکمل ہوتی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کہانی سے، اس سبق میں سے بہت ساری نئی باتیں سیکھنے کو ملی ہوں گی. کوئی ایک بات نیچے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ بیٹے اور بیٹیوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا تاکہ ان کو بھی اس سے فائدہ ہو سکے، جو کہ اس ویڈیو کو بنانے کا بنیادی مقصد ہے. شکریہ.